بات سے کہ یہ دہشت گرد تو سب دہشت گرد ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. کیا لسانی اور مذہبی دہشت گردی میں کوئی فرق ہے؟ دہشت گرد تو وہ بھی مارنے والا. بالکل ان کی بات میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جس موڑ پہ شروع کر رہے ہیں، اس موڑ پہ ان لوگوں کے خلاف یہ سمبولک ہے کہ جنہوں نے مذہب کا، فرقے کا، اسلام کا نام استعمال کر کے ہمارے بچوں کی جانیں لی ہے. اس میں کوئی چیز سمبولک بھی ہے. وہ جو فوج ہے، وہ جو جس چیز کو آج فیس کر رہی ہے، ان کی اور ہمارے بچوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں. سر مجھے مکمل، پلیز آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے مکمل کر لینے دیں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بھی موجود ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی، وہ اس ایکشن پلان کا حصہ ہے، وہ سب ساتھ ساتھ چلے گا. وہ ضرور لسانی اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ اس کو ایڈریس نہیں کریں گی. جو تحفظ پاکستان کے حوالے سے، پوپو کے حوالے سے جو کورٹس بنی، وہ بھی کام کر رہی ہیں. پنجاب میں تو مجھے پتا ہے کام کر رہی ہیں، اور آبویسلی وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی کمزوری کی وجہ سے آئی تھی. وہ بھی کام کرتی چلیں گی. اس میں تھوڑی سی سمبلزم ہے. لطیف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں گا. شیخ صاحب، جو اس ملک میں مر رہا ہے وہ پاکستانی ہے، اور جو مار رہا ہے وہ قاتل ہے، وہ ظالم ہے. آپ اگر تقسیم کریں گے نا چیزوں کو، تو الٹیمیٹلی سوال آپ کے ضرور اٹھے گا. اور اس معاملے میں ایک تو 21ویں ترمیم کی مکمل حمایت کرتا ہوں. میرا یہ بھی خیال ہے کہ ملٹری کورٹس بننی چاہیے تاکہ مسئلہ حل ہو. دہشت گردی سے اس ملک کو نکالنا چاہیے. لیکن جب آپ صرف ایک چیز کو ٹیگ کریں گے نا، اپنی باری پہ سوال پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاید لطیف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو قوم تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک سائڈ پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز مدارس کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھیں کہ دوسری مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ ڈویژن بڑھتی جائے گی اس سوسائٹی میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، بڑے عرصے بعد ہم نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو میں سمجھتا ہوں اس قوم کو انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک الفاظ میں ایک فیصلہ. یہ افسوسناک ہے کہ 140 بچوں کا خون بھی اس میں ہم نے شامل کیا. شاید اس سے پہلے ہم کر لیتے تو اچھا ہوتا. بہرحال میں یہ کہوں گا، دیر آئے درست آئے. تو قوم اور خاص کر حکومت مبارکباد کی مستحق ہے. بیچ میں بہت ساری پارٹیز کی طرف سے اختلاف کی آوازیں اٹھیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے پرائم منسٹر صاحب اور حکومت نے بڑے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور سب کو اکٹھا کر کے ایک ترمیمی بل جو ہے. لیکن سر مولانا فضل الرحمان صاحب الگ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. میں اس طرف نہیں، وہ دیکھیں، وہ بات کی بات ہے. پہلے تو ہمیں بات کرنی چاہیے انصاف کی. میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ دہشت گردی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ مولانا صاحب کا یہ جو ایک مطالبہ ہے اس کو ایڈریس شامل کرنا چاہیے. اس کو ایڈریس کر. جلدی کیا تھی؟ جب آپ نے ٹیم بھیجی ان کے ساتھ مفاہمت کے لیے، تو پیچھے سے آپ نے ووٹنگ کروا دی. وہ اجاز الحق صاحب جو ہیں وہ اس ٹیم میں شامل تھے، میرے ساتھ وہ کل ایک پروگرام میں بھی تھے، ان سے ساری بات میں نے سنی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ نے اتنا بڑا، میں نے کہا کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بڑا کام کیا حکومت نے. یہ اس طرح کا پوائنٹ مس کیوں کر دیا؟ کوئی بھی قابل، جو ایک میں سمجھتا ہوں دانشمند آدمی ہے، وہ اس چیز کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یہ مذہبی اور غیر مذہبی تقسیم کیا ہے دہشت گردی کے معاملے میں. مان لیا کہ پہلے بھی آپ کے پاس، دیکھیں نا، وہ جو کچھ چیزیں تھیں آپ کے پاس، اینٹی ٹیرر یا وہ جو آپ نے قانون مضبوط کیا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کام نہیں کیا. دہشت گردی تو آج بھی چل رہی ہے. کیا کراچی میں دہشت گردی نہیں؟ ہمیں اس کی نوعیت کا نہیں پتا. کیا بلوچستان کی دہشت گردی کی نوعیت کا ہمیں نہیں پتا؟ یہ دینی اور مذہبی دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی. تو ہم نے، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے پھر اتنا حصہ چھوڑ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائز مطالبہ ہے، اور اگر اس میں تفریق ہو رہی ہے، حکومت کو چاہیے فوری طور پہ اس کو چیک کرے. اگر حکومت نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، تو کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ کو اکراس دا بورڈ جا کے آپ کو کام کرنا چاہیے تھا. دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اپیل کا حق ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے پاس جانے کا. تو پھر تو دوبارہ آپ عدالتوں کی طرف چل پڑے. سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے کیا ڈیلیور کیا؟ ان کو دیکھیں، جب تک آپ ریفارمز نہیں کرتے، سیکیورٹی نہیں دیتے، تو ان کے پاس اپیل جائے گی، اور پھر ان کو ایک کوئی تھریٹ آ جائے گی، تو پھر سے وہ اپیلیں شامل. تو اس لیے مفتی صاحب کی طرف جانا چاہیے. جو فیصلے آپ نے کیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، مگر یہ جو ان کے تحفظات، خدشات ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. مفتی صاحب، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو شیخ
وقاص صاحب کا جو کہنا تھا، اور بڑی حد تک اب یہ لوگوں کی رائے بھی ہے کہ ایک پولیٹیکل اپارچونٹی مولانا جو کریٹ کر رہے ہیں کہ جس پارٹی پہ یا جس گروپ کے اوپر اسٹیٹ ہاتھ رکھے گی وہ بھاگ کے مولانا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو آپ کیوں ایک پولیٹیکل اپارچونٹیز دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے خلاف ریاست اس وقت کام کرنا چاہتی ہے، جو ان کے خلاف بھی؟ جب آپ دہشت گردوں میں فرق کریں گے نا، پکڑے جائیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ تو مذہبی ہیں، آپ تو جاؤ فوج عدالت میں، اور آپ ادھر جاؤ پی پی او میں جاؤ، آپ انٹری میں جاؤ، تو پھر لازمی طور پر یہ ایسا ہوگا. میں قطعاً نہیں مانتا کہ مولانا صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اپورچونسٹ نہیں. لیکن شیخ وقاص نے یہ بات کی ہے، چلو مان لیتے. پھر اس کے جواب کے اندر ازالے کے لیے آپ فوراً کی بات مان لو، بات ختم ہو جائے گی نا. یعنی ایک جملہ ہے کہ اگر آپ نے فرقہ اور مذہب کی بات کی ہے، اس ترمیم کو شامل کرو، تو مولانا صاحب تو اپورچونٹی نہیں لیں گے نا، پھر قوم تقسیم نہیں ہوگی. ایک 22ویں ترمیم آیا جی نہیں، اس ترمیم میں وہ تو ترمیم تو ایک 22ویں ترمیم آئے گی نا سر. ترمیمیں تو 121 ہوگی، ترمیمیں تو آگے بھی چلیں گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر قوم تقسیم کر رہی ہے تو مولانا کی طرف سے نہیں ہو رہا، تو تقسیم یہاں ہو رہا ہے. زبانی طور پر کہا جا رہا ہے جی آپ کے خلاف نہیں ہوگا، ان کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن لکھائی کے اندر میں اب بھی ٹیسٹ موجود ہے، لکھائی کے اندر بالکل لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا فرقہ اور مذہب اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کا ایڈریس نہیں کیا. جب آپ کی تعریف جامع نہیں ہوگی تو ایک شک پیدا ہوگا کہ آپ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں یا دہشت گردوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. سر یہ دوسرے دہشت گرد کون ہیں جن کو تحفظ دینا چاہتی ہے؟ لبریشن آرمی، بلوچ آرمی ہے، ان کو دینا چاہتے ہیں. ہاں بلکہ میں مجھے ایک اور احساس پیدا ہوا، ریاست لڑ رہی ہے پچھلے 10 سال سے لڑ رہی ہے. میں آصف کی اجازت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر انارکی پھیلاتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں. ایک وہ کہ امریکہ ان کو سپورٹ کر دے کہ آپ پاکستان کو توڑو. سر کون سے لوگ ہیں؟ یہ بلوچ آرمی والے. اور ایک وہ طالبان جن کا امریکہ مخالف ہے. تو پھر مانا یہ ہوگا کہ ترجیحات وہاں سے طے ہو گئی نا. جو امریکہ کا مخالف ہے اس کو تو فٹ کرو فوجی عدالتوں میں، اور جو فوجیوں کو مارے اور ملک کو مارے اور وہ امریکہ سے مدد مانگے، ہندوستان سے مدد مانگے، اس کے لیے اب ہمدردی پیدا کرو. معاف کیجئے، یہ ملک کے سالمیت کے ساتھ ایک اور مجھے اجازت دیجیے. یہ آپ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کراچی میں انہوں نے جب وہ قتل و غارت ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا نا کہ عسکری ونگ ہے پولیٹیکل پارٹی، تین سیاسی جماعتوں، تین سیاسی جماعت. اور آپ کے جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں انہوں نے اسی دوران کہا تھا اپنی سپیچ میں 3.5 لاکھ لائسنس انہوں نے ایشو کیے تھے. ذوالفقار مرزا صاحب نے نہیں، یہ کیا وہ کلاس نہیں مرزا کا بھی نام لیا تھا؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو سخت جیل میں شفٹ کر دیا. کیا اس کلاس کو آپ بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے. اسی لیے میں آصف صاحب کی طرف یہ بالکل قوایت اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ اور شاید لطیف صاحب کی بھی اس بات سے، وہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، اتنے ہی بڑے اسٹیٹ کے دشمن ہیں جس طریقے سے، اور ہم یہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے. میں سمبولکلی اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس وقت کی جو امیڈیٹ تھریٹ ہے، جیسے میں نے اگلے دن بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ مجھے کارڈک اریسٹ ہو رہا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ آپ جناب سی ٹی اسکین کرا کے لے کے آئیں، تو میں فوری طور پہ پہلے اپنا علاج کرنے کی کوشش کروں گا، کوئی گولی آپ کے زبان کے نیچے ضرور رکھوں گا. جو ایک سمبولک امیڈیٹ تھریٹ ہے، جنہوں نے مذہب کے نام پہ ہمارے بچے مار دیے ہیں، ہم ان کو مذہب کے نام پہ پکڑ بھی نہیں سکتے، ہم ان کو مذہب کے نام پہ ان کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے. میں ان کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا ہوں. جو لوگ جیسے بی ایل اے ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے کو بچانا چاہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایم کے ملیٹنٹ ونگ کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کس کے اوپر کوشچن مارک دے رہے ہیں؟ کیا یہ پاک فوج پہ کوشچن مارک دے رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستانی حکومت کے اوپر کوشچن مارک دے رہے ہیں؟ کیا یہ اپنی الائنس کے اوپر دے رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کیوں مشکوک ہے؟ آپ ہی سوچیں نون لیگ. اچھا، میں ان کو وہ کیوں مشکوک ہے؟ میں آگے آ جاتا ہوں. آج جو یہ اس پہ جواب دے رہے نہیں، آپ نون کا نام لیا، جواب پھر نہیں جواب دے رہے، مناسب نہیں. یہ والا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے آپ کا. نون تو ہماری الگ نہیں ہے، اگر یہ نون لیگ پر ہے، بالکل صحیح ہے، تو آج تو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم حکومت سے باہر آ جاتے ہیں. آپ خوش ہوتے 25 سال سے فوجی گورنمنٹ آتی ہے، آپ اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، آپ عورت کی حکمرانی کو جائز قرار دیتے ہیں، اسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ حکومت میں شامل ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے بل جو پاس کیا وہ مذہب اور سیکٹ کے حوالے سے اس کا اختلاف ہے، اس کے باوجود آپ کی کشمیر کمیٹی سے لے کر تمام کمیٹیز میں ہوتے ہیں. دیکھیں بات اس اختلاف کی نہیں ہے. مجھے دکھ کیا ہو رہا ہے آج؟ دکھ یہ ہو رہا ہے وہ لوگ خواہ کراچی میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں یا کسی بھی علاقے میں ہوں، جو لوگ دہشت گردی اگر کر رہے تھے یا کوئی ایسی صورتحال تھی، آپ نے 15,092 میں آپریشن ہوا، 15,000 لوگ مارے گئے، آج بھی ہمارے 400 لوگ مارے گئے، اس پر تو کسی کا کوئی دکھ کا اظہار نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا.
ہمارے جو پی پی او کے قانون بنے، اینٹی ٹیررسٹ لا بنا، اس میں لوگ جیلوں میں ہیں، ہزاروں لوگ جیلوں میں، کوئی آواز نہیں اٹھی. ان کے خلاف تو آپ کارروائی کر رہے ہیں. بلوچستان میں لوگوں کی لاشیں آج بھی مل رہی ہیں آپ کو، لوگوں کو آج بھی مار رہے ہیں. آپ نے پہلی دفعہ جب ان مذہبی لوگوں کو، خواہ وہ صفائے صحابہ کے نام پر ہوں، لشکر اسلام کے نام پر ہوں، لشکر انصار کے نام پر ہوں، صفائے محمد کے نام پر ہوں، یہ وہ لوگ تو جو مذہب کے نام پر تنظیمیں بنا کر بیٹھے تھے اور اوپنلی واردات اور واقعات کر رہے تھے، اس کو آن بھی کر رہے تھے. آپ نے جب ان چیزوں کو شامل کیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں آپ کی ہمدردیاں کیا؟ میں بریک لوں گا. آپ کی ہمدردیاں میں آپ کی طرف مفتی صاحب آپ کی طرف شعر بولتا ہوں. شعر ویسے لاؤ تو قتل نام میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی. چلیں آپ. میں بریک لوں گا، لیکن مفتی صاحب ایک اعتراض آپ پر ہے کہ آپ ساتھ بھی دیتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں. آپ یا مخالفت کریں یا ساتھ دیں، یہ ایک سوال ہے جو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں. چھوٹے بریک کے بعد آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے جانے سے پہلے آصف حسنین صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا ہی اختلاف ہے تو وہ حکومت سے باہر آ جائے. مفتی صاحب آپ یا حمایت کریں یا اختلاف کریں؟ ایک بات تو کلیئر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب میں اور الطاف بھائی میں تھوڑا فرق تو ہے نا. الطاف شامل ہو جاتے ہیں کافی فرق، پھر واپس آتے ہیں، پھر شامل ہو جاتے ہیں. اتنا اطمینان رکھو اگر ہم نکل گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. نہیں، ہم نے آپ کو جانا ہی نہیں دینا. تیسری بات، یہ جو حکومتوں کے اندر ہمارا آنا ہوتا ہے تو ہمارا حجم چھوٹا ہوتا ہے نا، ہمارے مقاصد تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہم اپنے مقاصد کے لیے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں اور اس لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم بالکل، کیا مقاصد ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ بھی اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں معتدل سمجھے، لوگ ہمیں سمجھے کہ یہ روشن خیال ہے. اگر ہم بالکل نہ چاہیں، کسی کا نہ ملے تو کہ یار یہ تو بہت انتہا پسند ہے. ہم نے وہ سیاسی انتہا پسندی بھی اختیار نہیں کی. ہم اس ملک کے اندر ایک ماڈل رول ہیں. اگر ہمیں وہ کیا جائے، ہماری قربانیاں ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان کا معنی یہ ہے کہ جب لوگوں نے بندوق اٹھائی تو اس مولانا فضل الرحمان نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی گولی چلانا غلط ہے پاک فوج پر، خود کچھ غلط ہے، بے گناہوں کو مارنا غلط ہے. لیکن سر آپ تو دور سے کہتے ہیں، حکومت میں ضروری ہے، آپ دور سے کہتے ہیں، وہ تو اندر تک کہتا ہے. اب مولانا صاحب کے اس کردار کا اعتراف ہونا چاہیے تھا اور مولانا صاحب تو یہ کہتا کہ ہم آپ کی بات کو شامل کر دیں. اب بھی کوئی چیز دور نہیں ہے. اگر قربانی اگر ہماری تجویز لے لی جائے نا، سیاسی جماعتوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں سر. دو بار اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں. ہم دہشت گردی کا شکار نہیں. بے نظیر بھٹو دہشت گردی کا شکار ہو گئی، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. یعنی اگر میں صرف ایم این ایز کے نام لے لوں تو یہاں سیاسی ایم سی اور ورکر شہید ہو گیا سر. مولانا حسن جان صاحب کے اعتدال پسندی جو ہے مولانا حسن جان صاحب اپوزیشن میں رہ کر نہیں ہوگی، صرف حکومت میں رہ کر ہوگی. وہ تو ہم آپ پارلیمنٹ میں سیکھتے رہے نا، آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں. اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے، غلط باتوں پر آپ اختلاف کریں گے، اچھی باتوں پر آپ حمایت کریں گے. جب بھی آپ جو ہے اعتدال پسندی کہلائیں گے. میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ آپ 25 سال سے اگر حکومت میں فوجی حکومت کی حمایت بھی، دیگر حکومت کی حمایت بھی، عورتوں کی حکمرانی بھی جائز، تو یہ سب کچھ کر کے اعتدال پسندی یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. مطلب مذہب کو اپنے نام پر استعمال کرنا، مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ آج جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی تو نظر آ رہا ہے. جو اپرچونٹی کی بات ہو رہی ہے یہی تو ہو رہی ہے. مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سر، یہ سیاسی جماعت ہے. چلو نا، سیاسی و مذہبی جماعت، یہ مذہب کو آپ صرف سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے. آپ جن سے ووٹ لیتے ہیں اس کی بنیاد مذہبی ہوتی ہے. آصف آپ ایسا کر دو کہ اس مذہب کو صحیح استعمال کرو. آپ نہیں تو کیسے کریں؟ وہ یہ بتائیں نا، ہم جو کر رہے ہیں وہ تو اعتراض استعمال کر رہے ہیں نا. آپ مذہب کی بنیاد پر کے لیے بل پاس کر رہے ہیں. آپ جب صحیح استعمال کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو وکیلوں کو زندہ جلائے گا اس کا کیا ہوگا؟ نہیں بھائی یہاں اگر پھنس جاتے ہیں مجھے بتائیں، اور یہ بوری برداشت یہیں سے کیا ہوگا؟ آپ سہولت مرزا کی بات دیکھو نا، یہی بات کر. نہیں میں کسی پہاڑی کی بھی بات کرتا ہوں. سہولت مرزا کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس کی بات کرتا ہوں جو بھی آدمی 84 کے بعد آگ لگی ہوئی ہے. جنرل صاحب کو نہیں پتا 84 کے بعد آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ کدھر سے آئی ہے؟ چودھری صاحب 12 سال سے ایک آدمی جیل میں سزا بھگت رہا ہے. ایک آدمی 12 سال سے جیل میں ہے. جو آدمی پہلے ہی سزا بھگت چکا ہے 12 سال سے، تو بند کیا ہوا آپ نے اس کو. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سزائیں نہیں ہو رہی. چلو میں آپ کے حوالے سے گردوں کو سزائیں ہو رہی ہیں. صاحب سے درخواست کرتا ہوں لیکن وہ ملک میں آ جائے. ایک منٹ، اس کو وہ کس لیے 12 سال سے جیل میں؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ نے یہ تو گورنمنٹ یہ تو ریاست کو پتہ ہے. سہولت مرزا کی بات کر رہے ہیں نا سر.